بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می ارتضیٰ لغاری۔ یہ ویڈیو بڑی قیمتی ہے ان دوستوں کے لیے جو فارمنگ کی فیلڈ میں نیو آ رہے ہیں اور قربانی کے جانور پالنا چاہتے ہیں، یا پھر 90 دن 70 دن بچڑوں کٹوں کو موٹا کر کے سلاٹر ہاؤس میں سیل کرنے والا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی بنیادی انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پرووائڈ کر دوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے مجھے سپورٹ کر دینی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے بیل آئیکن گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں۔ فیڈ لاٹ فیٹننگ یعنی کہ بچڑوں کو یا کٹوں کو 90 دن کھلا پلا کر موٹا کر کے سلاٹر ہاؤس کو سیل کر دینے والا جو بزنس ہے، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن اس ویڈیو میں دوں گا۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ آپ گھر سے چلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم جانور خریدنے جا رہے ہیں، کون سی منڈی آپ کو جانا چاہیے اگر آپ بچھڑے یا کٹے خریدنا چاہتے ہیں؟ دوستو، ملتان منڈی آف کورس پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے اس حوالے سے، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر منڈی آتی ہے وہ لڈن منڈی ہے۔ بہاولپور منڈی میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ بہاولپور منڈی میں 5 روپے سینکڑا کے حساب سے ٹیکس ہے، جو کہ آپ کے جانور کو جو اس کی قیمت خرید ہے اس کو بے حد بڑھا دے گا، آپ کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے۔ یہ جانور آپ کانٹے پر تول کر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو خریداری کا ایکسپیرینس ہے، آپ وزن صحیح ڈال سکتے ہیں، تو آپ چل پھر کر بھی خرید سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو پروسیس چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کانٹے پر تول کر ان کو پرچیز کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کس طرح کے جانور آپ کو چاہیے؟ آپ کو دیسی کراس جانور لینے ہیں۔ اگر آپ فارمی کراس یا ولایتی کراس جانور لیں گے تو وہ جانور سلاٹر ہاؤس والے ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ ان کو نہیں خریدتے، پھر آپ کے لیے پرابلم بن جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ساہیوال کراس جانور لے لیں، یا پھر چولستانی کراس جانور لے لیں، یا داجلی کراس لے لیں، یا دھنی کراس لے لیں، جن کے اوپر ہلکی سی گومٹ ہوتی ہے۔ وہ جانور آپ کو لینے ہیں جن کے اوپر گومٹ، کوہان، ہمپ نہیں ہوتا، وہ جانور آپ نے پرچیز نہیں کرنے۔ ہاں، آپ نے 20 جانور لیے ہیں، 1-2 جانور ایسے آ جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں ان کو پرچیز ہی نہ کریں۔ اب 2024 قربانی کے بعد ان کے ایکسپیکٹڈ ریٹس کیا ہوں گے؟ منڈی میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو 2 طرح کے ریٹس ملیں گے، ایک کم ریٹ ہوگا، ایک تھوڑا زیادہ ریٹ ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کم ریٹ کا لالچ دے کر پھنسایا جائے گا۔ میرے خیال کے مطابق جو بچڑوں کے ریٹس چلیں گے، میں بچڑوں کی بات کر رہا ہوں، کٹوں کی نہیں، ہم بچڑوں کو لے کر چلیں گے اس ویڈیو میں، وہ کم سے کم ریٹ جو آپ کو دیا جائے گا وہ ہے 460 روپے کلو، اور جو میکسیمم ریٹ آپ کو دیا جائے گا وہ 480-85 روپے کلو دیا جائے گا، 90 بھی ہو سکتا ہے۔ 460 والا ہوگا پانی اور چارہ لگا ہوا جانور، اور 480-85 والا جانور ہوگا خشک جانور۔ اب جو نئے بھائی ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے یہ پانی والا جانور اور چارہ لگا جانور کون سا ہے؟ منڈیوں میں یہ لعنت بہت چل گئی ہے کہ بیپاری حضرات جانوروں کو منڈی میں جب لاتے ہیں اس کے بعد ان کو ایکسٹرا پانی پلایا جاتا ہے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے توڑی کے اوپر چوکر ڈال کر ان کو کھانے کے لیے آفر کرتے ہیں، اور جانور جب چوکر کے لالچ میں توڑی زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر پانی پینا چاہتا ہے۔ تو اس سارے پروسیس کے دوران جانور اپنا وزن جو ہے وہ 25 سے 30 کلو ایکسٹرا اپنے پیٹ میں اضافہ کر لیتا ہے، پھر وہی جانور کانٹے پر چڑھایا جاتا ہے، اور اگر آپ نئے بندے ہیں اور کانٹے والا بھی فراڈی ہے، وہ بیچنے والوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو پھر وہ 25-30 کلو ایکسٹرا اس کے پیسے آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جانور جب خرید کر آپ کے گھر تک جائے گا تو وہ چارہ گوبر کی شکل میں، پانی جو اس نے پیا ہے وہ پیشاب کی شکل میں راستے میں گاڑی میں ہی نکل جائے گا، اور جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کے جانور کا وزن جو ہے اگر منڈی میں 280 کلو تھا تو گھر پہنچ کر وہ 250 کلو ہوگا، اور آپ خود اندازہ لگا لیں جو اوپر والے 30 کلو ہیں وہ 460 روپے کلو کے حساب سے اس کے پیسے کتنے بنیں گے؟ 13 سے 14 ہزار روپے۔ تو یہ آپ کو منڈی میں ہی ایک لاس ہو سکتا ہے، اس لیے بی کیئرفل، کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، اپنی عقل سلیم کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ایک نقصان کا سبب بننے کا ایک اور ذریعہ جو ہے،
وہ ہم جیسے یوٹیوب چینلز بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر رہا ہوں. آپ نے باتوں میں نہیں آنا, اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس طرح پرچیزنگ کرنی ہے. خشک بچھڑا تقریباً 480 485 روپے اس کے ریٹ کا اندازہ ہے. عید کے بعد اتنے ریٹ پر یہ جانور ملے گا. پانی والا تقریباً 450 55 60 ان ریٹوں پر آفر کیا جائے گا. خوراک, ان کے لیے خوراک ڈیفرنٹ ہے. عام طور پر ان کو سائلج, ونڈا اور توڑی بھوسا وغیرہ ان کے اوپر پالا جاتا ہے, لیکن اگر توڑی بھوسا وغیرہ یوریا ٹریٹڈ ہو تو بہتر ہے. خوراک دوستو علاقے کے لحاظ سے, موسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے. مثلا کچھ علاقوں میں جب آلو کی فصل سستی ہوتی ہے تو آلو پر جانور پالتے ہیں. مالٹے کا جو پلپ ہوتا ہے, جہاں پر جو فیکٹریاں مالٹے خرید کر اس کا جوس بناتی ہیں, پھر اس کا جو گودا وغیرہ بچ جاتا ہے, اس گودے وغیرہ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کو پالنے کے لیے. اس کے علاوہ چقندر کا پھوک, اس پر بھی ان جانوروں کو پالا جاتا ہے. شوگر مل کی جو مڈ ہوتی ہے, اس مڈ کو بھی استعمال لوگ کرتے ہیں ان جانوروں کو پالنے کے لیے. تو یہ ہر علاقے کے حساب سے اور پھر موسم کے حساب سے مختلف خوراک لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن جو سدا بہار خوراک ہے وہ ہے سائلج, مکئی کا سائلج, اور اس کے ساتھ ونڈا آپ خود بنائیں اگر آپ کو تجربہ ہے. ادروائز بازار سے مختلف کمپنیوں کے ونڈے اویلیبل ہیں, اور توڑی بھوسا وغیرہ اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں. اب خوراک دینی کتنی ہے, یقیناً اس کا فیصلہ جانور کے وزن کے حساب سے ہوتا ہے. میں جو بالکل نیو بندے ہیں میں ان کے لیے یہ ساری باتیں ڈسکس کر رہا ہوں. جانور کے وزن کے حساب سے ڈرائی میٹر بیسس پر خوراک دی جاتی ہے. اب دوست سوچ رہے ہوں گے یہ ڈرائی میٹر کیا ہے, تو آپ میرے چینل پر ہی اگر لکھ لیں گے ڈرائی میٹر تو آپ کے لیے سامنے ایک ویڈیو آ جائے گی, تو وہاں سے آپ کو ڈرائی میٹر سمجھنے میں آسانی ہوگی. میں نے بہت آسان الفاظ میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ دے دیتا ہوں کہ خوراک جانور کھائے گا کتنی. فیلڈ والے لوگ سمجھ جائیں گے, اور جو دوست نیو ہیں وہ اگر میں یہ بات نہیں بتاؤں گا تو اس کے بنا وہ ویڈیو کا نامکمل سمجھیں گے. سمجھنا بھی چاہیے, ان کا حق بنتا ہے, کیونکہ انفارمیشن ہر طریقے سے دے دینی چاہیے. سائلج تقریباً جانور جو ہے وہ 10 سے 12 کلو روزانہ کھائے گا. لیکن ایک چیز میں پہلے بتا دوں, آپ کو اگر 90 دن کی فیٹنگ کرنی ہے تو آپ کو 210 220 سے لے کر 230 240 کلو زندہ وزن کا جانور خریدنا ہے. 200 کلو سے نیچے کا جانور آپ بالکل کراس کر دیں. چاہے آپ کو میں کہتا رہوں, کانٹے والا کہتا رہے, کوئی اور بھائی مشورہ دیتا رہے, آپ کہیں بھائی 200 کلو سے نیچے والا جانور میں نے خریدنا ہی نہیں. اس جانور کا سٹرکچر پورا نہیں ہوتا, وہ جانور مہینہ آپ کا ضائع کر دے گا, 2 مہینے بھی ضائع کر سکتا ہے. آپ اس کو کھلاتے پلاتے رہیں گے, وہ اپنا سٹرکچر پورا کرنے میں ٹائم ویسٹ کر دے گا, اور آپ کی خوراک, آپ کا ٹائم, آپ کا پیسہ ضائع ہوگا. جو جانور 210 220 کلو وزن کا ہوتا ہے وہ جانور اپنا سٹرکچر بنا چکا ہوتا ہے, اب اس کی ہڈیوں کی نشو نما ہو چکی ہے. اب جو کھلائیں گے وہ اس کو گوشت میں کنورٹ کرے گا, اور آپ کو بھی گوشت ہی چاہیے. تو 220 سے لے کر 240 کلو زندہ وزن کا جو دیسی کراس بچڑا ہے وہ تقریباً 10 سے 12 کلو ڈیلی سائلج کھائے گا. توڑی بھوسا تقریباً 2 سے 3 کلو کھائے گا. اسی طرح ونڈا جو ہے 2 کلو ڈیلی سے سٹارٹ کیا جاتا ہے, اور 4 کلو 5 کلو ڈیلی پر ختم کیا جاتا ہے 90 دن کے اندر. جانوروں کی جو ہو رہی ہوتی ہے, گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, نشو نما ہو رہی ہوتی ہے, اس کو سامنے رکھ کر پھر ہم ہر مہینے ونڈے میں انکریز کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کا جانور سائلج سارا کھا چکا ہے, توڑی ساری کھا چکا ہے, اس کا مطلب ہے جانور کی بھوک زیادہ ہے, تو آپ سائلج کی مقدار بھی بڑھا دیں گے. دوستو اگر آپ اس کام میں منافع لینا چاہتے ہیں تو کوشش کریں سائلج خود بنوائیں. اپنی مکئی کاشت کریں اور مکئی کاشت کر کے اس سے سائلج خود بنائیں. وہ آپ کو سستا پڑے گا, آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا, آپ کا پرافٹ بڑھ جائے گا. اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے, آپ سائلج خود نہیں بنا سکتے, مکئی کاشت نہیں کر سکتے, تو دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سائلج کے لیے جو مکئی لوگ اگاتے ہیں, کاشت کرتے ہیں,
آپ وہ ایکڑ خرید لیں، جتنے آپ کے جانور ہیں، جتنا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ جا کر وہ 2 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ مکئی خریدیں. اور مختلف لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مکئی کو کاٹ کر آپ کے فارم تک پہنچائیں گے اور اس کا وہ کرایہ وصول کریں گے، مزدوری لیں گے، اور پھر دوسرے کمپنی جو ہے وہ آپ کو اس کا سیلج بنا کر دے دے گی. یہ طریقہ بھی سستا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ بازار سے بنا بنایا سائلج خریدیں، اس کی بیلز خریدیں، وہ آپ کے لیے زیادہ مہنگی ہو جائیں گی. اب جانور فارم پر آنے سے پہلے آپ نے کیا کام کرنے ہیں، جو بالکل نیو لوگ ہیں ان کو گائیڈ کر رہا ہوں. دوستو، ایک تو فارم کی مکمل صفائی آپ پہلے کروائیں گے. فارم پر چیچڑ، مکھی، مچھر مار سپرے، یہ آپ نے تقریباً 1 ہفتے سے 2 دفعہ یہ سپرے لازمی کرنا ہے. اور اگر فارم پر جو کہیں پر سوراخ وغیرہ ہیں وہ آپ بند کروا دیں گے، کیونکہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے سانپ وغیرہ اندر نہ آ جائیں. اور جو پلستر وغیرہ کہیں پہ نہیں ہوا تو کوشش کریں نچلا جو 2-2.5 فیٹ ہے وہاں پلستر کرا دیں، تاکہ چیچڑ وغیرہ وہاں سٹے نہ کر سکیں، یا ٹیپ وغیرہ کروا دیں. پانی کا مناسب انتظام آپ نے پہلے سے کر کے رکھنا ہے، اور اس میں خیال رکھنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی صورت میں آپ کے پاس متبادل انتظام موجود ہو. کبھی کبھی بجلی چلی جاتی ہے، دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، جانوروں کے پانی پینے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ گرم خوراک کھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس جی بجلی نہیں ہے، اب پانی کہاں سے ہو؟ تو اس کے لیے آپ ایک ڈی سی موٹر اور ایک سولر پلیٹ کا بندوبست لازماً کر کے رکھیں، تاکہ جانوروں کو یہ ایشو بالکل نہ ہو. اس کے علاوہ جو بنیادی ادویات ہوتی ہیں اس کی کٹ، یعنی کہ چند بنیادی ادویات آپ کے فارم پر ہر وقت موجود ہونی چاہیے. کچھ اضافی رسیاں، کیونکہ رسیاں وغیرہ یہ جانور بہت توڑتے ہیں، اور 1 عدد چاقو لازماً فارم پر موجود ہونا چاہیے. وزن کرنے والا کانٹا جس پر جانوروں کا وزن کیا جاتا ہے کوشش کریں وہ اپنا خرید لیں، کیونکہ جب جانور فارم پر آئیں گے تو آپ نے ہر 15 دن کے بعد ان کا وزن کرنا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھی کون کون سے جانور کس طرح پرفارم کر رہے ہیں، کون سا جانور کتنا ویٹ کر رہا ہے. کوشش کریں اگر آپ نے مستقل کام کرنا ہے تو اپنا کانٹا خریدیں. اگر آپ صرف ایک فلاک تجرباتی طور پر کرنا چاہ رہے ہیں پھر بے شک نہ خریدیں، پھر آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ کرنا پڑے گا کہ جانور کتنا ویٹ گین کر رہا ہے. اس کے علاوہ فارم پر جانور آنے کے بعد کیا شیڈیول ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام، آپ نے ابھی جانور نہیں خریدے، آپ مقامی ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں کہ بھائی میں 15 سے 20 جانوروں کا فلاک ڈال رہا ہوں، آپ اپنا فون نمبر دے دیں، میرے ساتھ فارم پر آنے کا جو آپ وزٹ کریں گے اس کی کوئی فیس مقرر کر لیں، اور مجھے آپ نے بنیادی ادویات بتا دینی ہے، میں ان کی ایک کٹ لے کر رکھ لوں، تاکہ آپ کے پاس دوائی نہ ہو تو یہ پرابلم نہ ہو کہ جانور کے لیے دوائی کے لیے اب شہر جانا پڑے گا. فارم پر وہ دوائی موجود ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب کا انتظام آپ نے پہلے کرنا ہے، بلکہ کوشش کریں مقامی جو 2 ڈاکٹر ہیں یا 3 ڈاکٹر ہیں ان سب کے نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی جانور فارم پر آتا ہے 1-2 دن ان کو ریسٹ کروایا جاتا ہے، اگر وہ دور دراز کی منڈی سے آئے ہیں، اور اگر قریب 20-25 کلومیٹر کی منڈی سے آئے ہیں پھر تو مسئلہ نہیں ہے. ان کی ڈیورمنگ کی جاتی ہے 2 دن کے بعد تقریباً، یا 3 دن کے بعد، یعنی پیٹ کے کیڑوں کی جو دوائی ہے وہ جانوروں کو دی جاتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں جو کیڑے وغیرہ ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور جانور پھر جو کھائے گا وہ اس کو اپنے اوپر لگائے گا. اس کے بعد بیرونی جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں، یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب گائیڈ کریں گے. پھر جو آپ کے علاقے میں موسمیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، مثلا جس طرح منہ کھر کی بیماری ہے، اس کی ویکسین کا کیا ٹائم ہے وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں گے. جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے بھائی اب یہ ویکسینیں آپ نے لازمی کروانی ہے، یہ بیماری کا ٹائم آنے والا ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یعنی ڈاکٹر سے رابطہ، اس سے مشورہ، یہ چیزیں آپ کے شیڈیول میں خریدنے سے پہلے ہی شامل ہو جائیں. آؤٹ کم کیا ہے، بچت کیا ہے؟ اگر خریداری اچھی ہوئی ہے، فارم کی مینجمنٹ کے مسائل نہیں ہوئے، تو کم از کم 15,000، زیادہ سے زیادہ 25,000 فی جانور بچت آج کل دوست لے رہے ہیں. اس کا انحصار اس چیز پر بھی ہے، اگر آپ نے سیلج اپنا بنا لیا تو آپ کی بچت اور بڑھ جائے گی. گندم آپ نے کاشت کی ہوئی تھی، توڑی بھوسا آپ کے پاس اپنا ہے، تو آپ کی بچت جو ہے وہ مزید اس میں انکریز ہو جائے گی. تو یہ کچھ فیکٹر بھی شامل ہوتے ہیں.
ہر فلاک میں سے آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے. اگر آپ نے پورا سال یہ کام کرنا ہے، 2-4 جانور جو سپر گروتھ کر رہے ہیں، ناف جھلر کے اچھے ہیں، ان کا کلر بھی اچھا ہے، ان جانوروں کو آپ نے 90 ڈیز کے بعد سیل نہیں کرنا، ان کو آپ نے روک لینا ہے. وہ آپ کے قربانی پر سیل ہوں گے. اسی طرح آپ ہر فلاک سے کچھ جانور الگ کرتے جائیں گے، وہ آپ کو قربانی پر اچھا پرافٹ دے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے. گلوبل ولیج فارمنگ یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. خریداری آپ نے کرنی ہے کانٹے پر تول کر. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جن لوگوں کے پاس مال تیار ہو وہ بھی سیل سے رابطہ کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اللہ حافظ.